اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز میرا دکھ بھی سن لیں، شاید کسی دکھی بہن کا بھلا ہو جائے۔ حضرت صاحب ہم 9 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ میری ماں نے بہت منتیں مانی کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، جس طرح کا ہمارا ظالم معاشرہ ہے تو یہ تو حقیقت ہے۔ حضرت صاحب جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو اس سے پہلے ہی وہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ خیر ہم بابی کو گھر لے آئے، شادی کو 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ والد صاحب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ بھائی کو لاہور لے گئے، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت صاحب میرے بھائی کا بی پی 40 سے اوپر نہیں جاتا تھا، یعنی بی پی بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آیت کریمہ والی آیت ہم پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو بات آگے آئے گی، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات سرایت کر گئی ہوئی ہے، یعنی اس کا ایک مثبت پہلو تو ہے کہ جب پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی خواہش ہو، کوئی مقصد ہو تو وہ حاصل نہ ہو رہا ہو کسی بھی طرح، تو ہمارے بزرگان یا ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے تلقین کرتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھو۔ اب رونا اس بات کا ہے کہ وہ آیت کریمہ تو بتا دیتے ہیں لیکن ان بتانے والوں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آگے کیا سناتی ہیں، اگر تو کوئی بات نکل آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیت کریمہ کے بعد کیا ہوتا ہے، یا آیت کریمہ پڑھنا بھی پڑے تو کیسے ہم پڑھیں گے، یا پھر ہم اگر پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی کا بی پی 40 سے اوپر نہیں جا رہا تھا، بلڈ پریشر یعنی بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم آیت کریمہ کی آیت پڑھ رہے تھے، میرے بھائی کا پیشاب پخانے کا نظام بھی پھر بالکل بند ہو گیا۔ پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اب وہ کیا کہہ رہی ہیں، ہم آیت کریمہ ابھی پڑھ رہے تھے، یعنی آیت کریمہ کا ساتھ ورد شروع کیا تو اس سے اور نقصان کیا ہوا کہ وہ جو پخانے کا نظام ہے یا پیشاب کا نظام ہے وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ حضرت صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر 5 دن کے بعد میرا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر آ گیا، اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر آ گیا، جو 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کرو اللہ والو، تخیل کی دنیا میں جاؤ کہ اس گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ حضرت صاحب ماں باپ اور ہم بہن بھائیوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہم 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ بھابی وظیفے کرنے والی تھی۔ اوئے ہوئے، یہ میں نے بھی ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، یعنی یہاں بولنے سے پہلے میں نے بھی یہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ والو دیکھو، یہ ہے وہ ظلم جس کے خلاف الحمدللہ ہم مجاہد بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جہاد کر رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ آیت کریمہ کسی کو بتانا بڑا آسان ہے، پڑھانا بھی بڑا آسان ہے، پچانا بڑا مشکل ہے، پچانا بڑا مشکل ہے، پچانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کا بی پی
40 سے اوپر نہیں جا رہا تھا. بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا. ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. ابھی ہم آیت کریمہ والی آیت پڑھ رہے تھے کہ میرے بھائی کا پیشاب پخانے کا نظام یعنی سسٹم بند ہو گیا. آخر 5 دن کے بعد میرا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت لاش کو لے کے گھر آیا. حضرت صاحب ماں باپ اور ہم بہنوں پہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی. وہ ہم 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے. حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ جب شافی کے بیان سنیں کہ ہمارا بھائی کیسے مرا, ہمیں تو اب پتا چلا کہ وہ بھابھی ہماری وظیفے کرنے والی تھی. جو ہی وہ خاتون جس نے وظیفے کر کر کے اپنا رشتہ کروایا تھا وہ رجت کی مریض تھی. رشتہ تو ہو گیا, جب وہ ان کے گھر آئی تو وہ جس پہ رجت پڑی جو کمزور تھا وہ کھڑکی میں آ گیا. آگے پھر کیا ہوا حضرت صاحب, ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ بھابھی بہت وظیفے کرنے والی ہے. بھائی کی وفات کے بعد ماں کا جگر پھٹ گیا اور میری ماں بھی اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلی گئی. یعنی 8 بہنوں کا بھائی بھی قبر میں اتر گیا اور 8 بہنوں کی ماں بھی قبر میں اتر گئی. ہم سارے حضرت صاحب لا علمی میں مارے گئے. حضرت صاحب آپ کو بھائی جان کہنے کو دل چاہتا ہے, کیا میں آپ کو بھائی جان کہہ لیا کروں؟ بھائی میں بھائی ہوں, کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں, جو بھی جس طرح بھی آپ پکاریں یہ تو آپ کی محبت ہے. اللہ لا علمی کے اندر آیت کریمہ پڑھا اور اس آیت کریمہ نے کیا گل کھلائے. میں نے تو اللہ والو جو رجت کے اوپر بیانات پچھلے 8-9 مہینوں سے کر رہا ہوں, میں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں. کیا سمجھاتا ہوں؟ ایک ہی بات, اور پوری دنیا کو للکار رہا ہوں, تو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہر جمعرات ہمارے پاس آئیں. آپ ایک بندہ لے کر آئیں جو آیت کریمے سے بنا ہو. کس سے بنا ہو؟ آیت کریمے سے. حامیم لا ینصرون, ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو. یا کہارو, پانی میں پاؤں ڈبو کے پڑھو ایک رات کا عمل, ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو. دعائے حزب البحر, دعائے سیفی, ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو. اسی طرح سورہ یاسین 7 مبینوں والا عمل, پانی کو کاٹنے والا, کسی نے کیا ہو اور وہ بنا ہو. یا جبارو یا کہارو کا عمل کڑے کے بغیر, حصار کے بغیر, شرائط کے بغیر کسی نے کیا ہو اور وہ بنا ہو. یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں, ورنہ وظائف کی تو فیکٹریاں ہیں. وہ تو میں 2 دن بھی بولتا رہا ہوں تو وظائف میں پورے اگر میرے سامنے لکھے بھی ہوں تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا. یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں. تو میں نے کیا اعلان کیا ہوا ہے, یہ وظائف کرنے والے میرے پاس لے کر آؤ. جمعرات کو ایک بندہ جو پڑھنے کے بعد بچ گیا ہو اجڑنے سے, میں آپ کو 50 خاندان دوں گا جو پڑھ کے اجڑے ہیں. آپ ایک بندہ لے کر آؤ, میں ایک کے بدلے ایک نہیں 50 خاندان دوں گا. پھر میں نے اس کے ساتھ وضاحت کیا کی ہے, حامیم لا ینصرون پڑھو گے کام ہوگا, آیت کریمہ پڑھو گے کام ہوگا, یا کہارو پڑھو گے کام ہوگا, یا جبارو یا کہارو جوڑ کے پڑھو گے کام ہوگا, یا مذلو یا منتقمو پڑھو گے کام ہوگا, یا ممیتو پڑھو گے کام ہوگا. سورہ عصر پڑھو گے کام ہوگا, سورہ کوثر پڑھو گے کام ہوگا. اس طرح دیگر جو وظائف ہیں وہ پڑھو گے کام ہوگا. یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ابھی تک بہت سے جو عقل کے اندھے ہیں انہیں شافی کی پہلی بات ہی سمجھ نہیں آئی, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں تو خود دہرایا ہے, کتنی مثالیں دی ہیں وظائف کے نام لے لے کے. یہ پڑھو گے تمہارے کام امکان ہے کہ ہو گئے ہوں یا کام ہوں گے. ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو, نہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو. ہم تو کہتے ہیں پڑھو, اور جن کے کہنے پہ پڑھے ہیں پڑھو. یہ ہمارا موضوع
نہیں ہے۔ پڑھائی سے روکنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد کام ہوتا ہے، میں نے خود کہا ہے، ہوئے ہوں گے اور ہوں گے، جو آگے بھی پڑھیں گے کام ہوں گے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہماری محنت کا میدان بالکل مختصر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حامیم لا ینصرون، کوئی اب پیر اٹھ کے مجھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، یہ دیکھو میری کتابیں چھپی ہیں، لوگوں کو بھلا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام ہوگا، کام کے بعد کیا ہوگا ہمارا موضوع وہ ہے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے آیت کریمہ پڑھا ان کا کام ہو گیا۔ میں خود کہہ رہا ہوں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کا رشتہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بیٹی لے کے آؤ جڑی آیت کریمے نال بیائی سی، وہ وسی بھی ہے کہ نہیں۔ شافی کا موضوع یہ ہے، ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت کریمے سے رشتہ ہوا، ہم خود کہہ رہے ہیں آیت کریمہ پڑھو رکعتیں ختم ہوں گی۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ بچہ مانگ رہے ہیں، وہ بچی مانگ رہے ہیں، وہ فرد مانگ رہے ہیں جس کا رشتہ آیت کریمہ پڑھنے سے کیا، کیا وہ بسا ہے، اس کو خوشحالی ملی ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے؟ اگر اولاد ہوئی ہے تو فرما بردار ہے۔ اس کے گھر میں کیا بیماریاں نہیں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بیانے کے بعد بسی ہے کہ نہیں بسی۔ بیانہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بچے کے لیے نوکری کے لیے کیا، نوکری لگ گئی ہوگی، نوکری لگ گئی ہوگی، کمایا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کمانے کے بعد کھایا، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ بیمار کے لیے پڑھا، شفا مل گئی ہوگی، میں کہتا ہوں 100% ملی ہوگی، قرآن ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا اس کو تو شفا مل گئی ہوگی، جنہوں نے پڑھا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے شافی کا موضوع، یہ ہے شافی کا موضوع۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک بندہ دیں ایک جمعرات 7 دنوں میں آپ کو 50 خاندان دوں گا برباد ہوئے ہوئے۔ اب اللہ والو میں آپ کو صرف یہ سارے وظائف ایک طرف کر دیتے ہیں، میں بات سمجھانے کے لیے ایک وظیفہ پکڑتا ہوں جو سب سے زیادہ معروف ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ، جو سب سے زیادہ معروف ہے اور جس نے ہمارے چھوٹے لا کے رکھ دیتے ہیں، جس وظیفے نے ہمارے کیا کیے، چھوٹے اتار دیتے ہیں، یعنی پرخشیں اڑا دی ہیں پکڑ کے۔ ایک وظیفہ وہ کون سا ہے؟ آیت کریمہ۔ آیت کریمہ ذرا جاگتے رہیے گا کہ میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی حضرت صاحب ٹکراں کتھے مارنیاں نے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ پہلے ہوش و حواس میں ہو، ابھی سن رہے ہو تو تلاش کر لو کہڑے شیشے نو ٹکر مارنی ہے، تو خیال کرے جی شیشے خانقاہ دینے مینو مار لو یا آپس سے مار لیا جی۔ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا؟ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ کہاں پڑھا تھا؟ ذرا جاگتے رہیے گا، اگر آپ جاگیں گے نہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا والے لوگ کیسے جاگیں گے اگر آپ نہیں جاگ رہے تو؟ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی ٹی وی لاؤنج میں تھی، چھت پہ تھی، یا بازاروں میں پھر رہی تھی؟ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹکریں مارنے کے لیے، رونے کے لیے جگہ نہیں شافی دے گا آپ کو، پہلے بندوبست کر لو۔ یہ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ مچھلی کہاں تھی؟ پانی کے اندر۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو آیت کریمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے پڑھ رہی ہے، ٹی وی لگا کے پڑھ رہی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے پڑھ رہی ہے۔ اللہ والو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق ہی پانی کے ساتھ ہے۔
جب آپ آیت کریمہ پانی میں پاؤں رکھے بغیر، پانی میں ڈوبے بغیر یہاں تک دریا، کسی نہر یا سمندر کے کنارے نہیں پڑیں گے، یا کسی ویران جنگل میں جا کے پہاڑوں پہ یا ایسے بستی جو ویران ہو اس میں جا کے نہیں پڑیں گے۔ جب آباد بستیوں میں بیٹھ کے آپ آیت کریمہ پڑھو گے، آیت کریمہ تمہیں نہیں پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ میرے رب کا جلال ہے، میرے رب کا جلال ہے۔ لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ ضربیں کون برداشت کرے گا؟ یہ ضربیں یہ کائنات برداشت کرے گی؟ یہ عقل کے اندھوں نے، ان پیروں نے یہ وظیفہ اتنا بیچا ہے، اتنا بیچا ہے، اتنا پڑھا گیا ہے، اور کسی کو اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے، سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ وظیفہ حالت آزمائش کے اندر، پریشانی مصیبت کے اندر پڑھا، یہ سمجھ آ گیا، تب یہ سمجھ نہیں آیا کہ مچھلی تھی کہاں، مچھلی تھی کہاں؟ مچھلی بازاروں میں تھی؟ مچھلی پانی میں تھی، اس کی نسبت پانی کے ساتھ ہے۔ اگلی بات، جب سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام، ایک آزمائش جب وہ چلا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی نے غوطہ لگایا وہ نیچے گئی، کیا آئی؟ نیچے گئی، یعنی سمندر کی تہ میں۔ تو جو کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اللہ نے ان پتھروں کو طاقت دی گویائی کی، ان کو طاقت دی گویائی کی۔ اب وہ پتھر، وہ کنکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ پتھر ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور نفی اثبات کرتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمے کا پہلا حصہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اس کو طریقت میں نفی اثبات کہتے ہیں۔ تو اب پتھروں کے اندر کون سا ذکر شروع ہو گیا؟ نفی اثبات، نفی اثبات۔ اللہ نفی اثبات کے اندر جلال ہے۔ ان لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے تسی کتنے ٹکر مارنی، میرا اپنا مارنے دل کر اندے آئے، میرا اپنا مارنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ہم اس امت کے ساتھ ان پیشواؤں نے کھیل کیا کھیلا ہے، کھیل کیا کھیلا ہے۔ جن بدبختوں نے اس کو وظیفہ بنا کے امت کو دیا اور شرائط کے بغیر کہا کھلے پڑھو تمہاری مصیبتیں ختم ہو دی، چلتے پھرتے پڑھو، انہوں نے نہیں سوچا کہ جس کو وظیفہ دے رہے ہیں یہ تو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، یہ تو رب کی پکڑ میں آیا ہے، اس کو تو توبہ کروانی ہے، اس کو ہم آیت کریمہ پہ لگا رہے ہیں، اس سے تم نے توبہ کروانی ہے، ہم نے آیت کریمہ پہ لگا دیا۔ اللہ بولو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھو، پتھر جو ہیں یا کنکر جو ہیں سمندر کے اندر پانی کی تہ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے ذکر مانگا کہ یا اللہ مجھے ذکر دے، تو رب نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سونیا یہ تو اور بھی کرتے ہیں، یہ تو اور بھی کرتے ہیں، تو رب نے کیا فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کو، یعنی 7 زمین 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ والو یہ جھکنے کی وجہ اللہ کا جلال ہے، اللہ کا جلال ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ۔ یہ سارا اللہ کا جلال ہے۔ اب ہر ایک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اب ادھر کیا ہے؟ کنکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کچھ پتھر کر رہے ہیں لا الہ، کچھ پتھر کر رہے ہیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اب یہ سمندر کے اندر نفی اثبات ہو رہا ہے۔ اب اس کی آواز ہلکی ہے، آواز کیا ہے؟
پست ہے. جب سیدنا یونس علیہ السلام کو ہلکی سی آواز آپ نے سماعت فرمائی، آپ کے کانوں کو ٹکرائی، تو آپ کے ذہن میں آیا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ تو الا اللہ میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو ہی آپ نے توجہ کی ادھر میرے رب نے اشارہ کیا کہ تھوڑی آڈیو اونچی کر دو، والیوم تھوڑا جا کھول دو. اب نفی اسبات باواز بلند ہونے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ جو پتھر یا جو وہ کنکر پانی کی تہ میں نفی اسبات کر رہے ہیں، وہ یوں تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ تھر تھر رب کے جلال سے ذکر کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اے میری ماں لیل اندر ڈبٹا لے کے تے ٹی وی لا کے آیت کریمہ پڑھنے والی ہے، سن کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بار مکمل سنا لا الہ الا اللہ تو آپ بول اٹھے لا الہ الا اللہ انت سبحانک. آپ نے گواہی دی کہ وہی ذات پاک ہے، وہی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ہی مجرم ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی غلطی پہ ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی اس سے دور ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے. تو اللہ بولو اگلے جو کلمات ہیں یہ سیدنا یونس علیہ السلام کے ہیں. تو لا الہ الا اللہ نفی اسبات اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ذرے ذرے کو عطا کیا. جیسا میں نے بتایا کہ سمندر کے اندر پتھر جو کر رہے ہیں اور اللہ کے جلال سے وہ پتھر جو ہے وہ کانپ رہے ہیں. جب اللہ نے ان کی آواز کو تھوڑا سا اونچا کیا، بلند کیا، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب نفی اسبات کو سنا تو پہلے رب کی پاکی کو بیان کیا، پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اللہ بولو آیت کریمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑے پاپ کیے ہیں ان پہ توبہ کرنی ہے، 1.25 لاکھ نہیں کرنا بدبختو. پاپوں پہ توبہ کرنی تھی، 1.25 لاکھ کا ذکر نہیں ہے. کوئی ایک روایت مجھے دکھا دو، ایک روایت، ضعیف روایت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا کہنے والوں کہ کیا سیدنا یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پڑھا تھا؟ ایک روایت دکھا دو. پھر یہ جب یہ دعا بن گئی، یعنی یہ پورا کلمہ بن گیا، پوری آیت مبارکہ بن گئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو میرے کملی والے کے اوپر کون سی تکلیف نہیں آئی، کون سی آزمائش نہیں آئی، کون سی پریشانی نہیں آئی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین کی ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ آیت کریمہ پڑھو. حالانکہ اس دور میں اللہ کے نبی خود پڑھ بھی سکتے تھے، پڑھوا بھی سکتے تھے، صحابہ پڑھنے کے قابل بھی تھے. جب اللہ کے نبی یہ کام کرواتے تو یہ عمل کیا بن جاتا؟ سنت. تو کیا ہم یہ سنت پوری کر لیتے؟ ہم یہ سنت پوری کر لیتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ظاہری زمانے کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، صحابہ تھے، یعنی مین پاور بھی تھی. اللہ کے نبی نے پڑھوایا؟ کوئی ایک ضعیف روایت لے کر آؤ، ایک ضعیف روایت لے کر آؤ. یہ یا کہارو کا کس نے بتایا ہے آپ کو؟ بولے قاری صاحب، یہ یا کہارو کہ اللہ قہار بھی ہے، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہے. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ نہیں پڑھایا. تو آج کے بدبخت پیروں کو معلوم ہوا کہ یہ پڑھو گے تو کام ہو جائیں گے. اللہ کی صفت جبار اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں کہا کہ 1.25 لاکھ پڑھو. سمجھ آ گئی؟ اور آج کے پیروں کو معلوم ہوا کہ اس کے بڑے فضائل ہیں اور ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بزرگ. پھر ان بزرگوں کے اوپر میرے رب نے مرزا انجینئر کو مسلط کیا ہے. میں تو اتنا خوش ہوں نا جس کی حد نہیں ہے. اگر وہ بندہ ایک حد کو کراس نہ کرے تو وہ سونے جیسا بندہ ہے جو ان کے ساتھ کتے والی کر رہا ہے، کتے والی کر رہا ہے. ہو ہمارے ساتھ بھی رہی ہے لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ ان کو چوراہے کے اندر جوتے مار رہا ہے،
اور یہ چوں نہیں کر رہے اس کی کسی بات کا جواب دینے کے پاس ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی چینل نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، اپنی عزتیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ میرے رب نے پھر ایسے ان کے بزرگوں کے اوپر مسلط کیا ہے بندہ۔ اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمے کے اندر اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ آیت کریمہ پڑھوانا مقصود نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کروانا مقصود ہے۔ اور ہم نے امت کو کدھر لگا دیا؟ پڑھی جاؤ تو نوٹ، مشین چلائی جاؤ تو نوٹ چھاپی جاؤ، اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ بولو آیت کریمہ اس کے اندر ندامت ہے، اس کے اندر پشیمانی ہے، اس کے اندر شرمندگی ہے، اور پہلے حصے کے اندر الوہیت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے۔ وہ سارا کچھ پہلے حصے کے اندر ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اصل اس کا مقصود کیا؟ جو اللہ کو پیار آ گیا وہ کیا تھا؟ کیا سیدنا یونس علیہ السلام معاذ اللہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے منکر تھے یا سبحان اللہ کے منکر تھے؟ اللہ کو پیار آیا، اللہ نے آزمائش ختم کی تو کس بات پہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کو ٹکرا پسند آ گیا، یہ بات سیدنا یونس علیہ السلام کی اللہ کو بھا گئی، اللہ نے حالات کو بدل دیا، حالات کو بدل دیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ جب تم نماز کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ۔ جب آپ کے اوپر وہ ندامت والی کیفیت آ جائے کہ میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی جھوٹا ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، قصور اے اللہ میرا ہے، تو پاک ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، پاپی میں ہی ہوں، اے اللہ یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ زور اس پہ دینا تھا، زور 1.25 لاکھ پہ لگ گیا، زور 1.25 لاکھ پہ لگ گیا۔ 5-7 مرتبہ پڑھتے، آنسو جاری ہو جاتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، اللہ حالات کو بدل دیتا، اللہ حالات کو بدل دیتا۔ اللہ والو پھر وہ کیا کہا؟ تسبیح پھری مگر دل نہ پھرے۔ 1.25 لاکھ پڑھا، جیسے بے پردہ عورتوں نے پڑھا ویسی بے پردہ رہی، جن گناہوں کی حالت میں پڑھا وہی گناہ بعد میں بھی کرتے رہے۔ بس اللہ میرے پیو دا، میرے قسم دا بائی پاس اچھا ہو جائے، بس منڈے نو نوکری لگ جائے، منڈا باہر چلا جائے، کڑی دی شادی ہو جائے۔ یعنی انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، کسی نے سمجھائی نہیں ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب اللہ کا ورد کروانا نہیں ہے، اعتراف جرم کرانا ہے، اعتراف گناہ کروانا ہے۔ تو اللہ بولو اعتراف گناہ کیا ہے؟ کوئی فرض ہو گیا کیا آیت کریمہ کے ساتھ؟ اب اپنی مقامی زبان میں کہ اللہ میری توبہ، یہ اعتراف گناہ ہو گیا۔ ایک بندہ سود کھاتا ہے، وہ پکڑ میں آیا ہے سود کی وجہ سے، تو میرے پیروں نے لگا دیا ہے آیت کریمے پہ، صدقے جاواں تے گلے لاواں، صدقے جاواں تے نہ پیران نو گلے لاواں۔ بندہ پھنس ہے سود کھانے کی وجہ سے، اللہ کی کڑکی میں آیا ہے، اور پیروں نے کہاں لگا دیا ہے؟ آیت کریمے پہ۔ کسی عقل والے کے پاس جاؤ، اسے پوچھو کہ بھائی میری انگلی میں درد ہو رہی ہے، سوئی چبھ گئی ہے، تو عقل والا کیا کہے گا کہ بھائی پہلے سوئی نکالو پھر بعد میں علاج کرو۔ آپ کہ نہیں، سوئی نہیں نکالتا، سوئی تو بہت قیمتی ہے، سونے کی سوئی لگی ہوئی ہے، سوئی نہیں نکالتا، علاج اس کے ساتھ ہی کرو گے، کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، سود نہیں چھوڑیں گے، عشر زکوٰۃ نہیں دیں گے، رشوت لے کے رہیں گے، بہنوں کا حصہ کھا کے رہیں گے، نہ روزہ نہ نماز کچھ نہیں کریں گے۔ اے اللہ یہ جو درمیان میں رکاوٹ آئی ہے نا، بس یہ 1.25 لاکھ کے صدقے ختم کر دے، میرے پیر کے صدقے ختم کر دے، 11ویں والے کے صدقے ختم کر دے۔ یہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ اللہ جب ہمارے پیشوا ایسے جاہل ہیں تو ان کے اوپر مرزا انجینئر نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ امام غزالی آئے گا؟
مرزا انجینئر ہی نہیں آنا سی نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں. اللہ اسے ہدایت دے, وہ ایک حد کے اندر اگر رہے تو وہ وقت کی بڑی ضرورت تھی, اور اللہ نے ضرورت پوری کر دی ہے کہ جو ان کو چوراہوں میں ننگا کر کے ان کو جوتے مار رہا ہے, ان کو عزت بچانے کے لیے, چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. جیسے اللہ والو ہم اپنا خون جلا رہے ہیں, ہمیں رونے کے لیے, سر پیٹنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, اسی طرح ان کو عزت بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی. آیت کریمہ تو اللہ والوں زمین و آسمان جو ہے یہ نہ پچا سکے. آیت کریمہ نہیں ہے, اصل ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے میرا یہ کو بیان جو ہے صاحب نسبت لوگ جو ولایت کا رستہ طے کرتے ہیں, یا کوئی اللہ کا ولی, یا جو اس رستے کو جانتا ہے, جو روحانیت کو جانتا ہے, میں کہتا ہوں یہ بیان اللہ میری یہ گزارشات اس تک پہنچا دے. پھر وہ میری بات کو امت کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے, کوئی عالم ہو, کوئی ولی اللہ ہو, کوئی صاحب علم ہو, وہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ والو لا الہ الا اللہ اندر بار جلا کے صاف کر دیتا ہے, نہ دنیا رہنے دیتا ہے, نہ دنیا کی محبت رہنے دیتا ہے, بالکل ویران کر دیتا ہے, کوئی چیز انسان کے پاس نہیں رہتی. پھر میں کیا کہتا ہوں, آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, سناٹا ہوتا ہے, مصلے پہ بیٹھ کے بندہ رو رہا ہوتا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب بول کوئی تیرا ہے اس کو لے کر آ, اب بول جن حالات میں تجھے لے آیا ہوں, اب کوئی تیرا مددگار ہے تو لے کر آ. یہ ہے نفی اثبات. دنیا چھوڑ جاتی ہے, بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں, رشتے چھوڑ جاتے ہیں, بندہ ارب پتی کھرب پتی بھی ہو وہ روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے نہیں, لا سارے اسباب کی نفی, تیرا یقین ایسا بناؤں گا کہ اسباب کے بغیر دینے والا بھی اللہ ہے. اسباب کے بغیر وہ کیسا ولی اللہ ہوا جو اسباب کو دیکھ کر کے دوائی کھا کے شفا ہو جانا. مجھے نہیں پتا کہ پیناڈول کے اندر بخار کا علاج آپ کو نہیں معلوم ہے, تو نظر کس پہ ہو گئی, پیناڈول پہ. اللہ کہتا نہیں, جب تیرا ایمان بن جائے گا کہ اللہ پیناڈول کے بغیر بھی بخار اتار سکتا ہے, سر درد ختم کر سکتا ہے, تب تیرا ایمان میری بارگاہ میں قبول ہوگا. اتنا پھینٹا کھانا ہے تو لا الہ الا اللہ کرو. راہ ولایت میں ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا سے جان چھڑانے کے لیے, دنیا کو بھگانے کے لیے. اور ہم نے آیت کریمہ پڑھا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, دنیا بنانے کے لیے. ہائے ہائے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں, کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ خانقاہ کا کوئی شیشہ نہیں توڑنا, گھر جا کے ٹکرے مارنا, رونا. جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں, اپنے گھر دے شیشے نہیں توڑنے, بس باہر جا کے لان میں سین بیٹھ کے رو لو کہ تمہارے پیروں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اللہ بولو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے, جتنا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے دنیا تمہارے سے دور بھاگتی جائے گی. اور پیروں نے تمہیں لا الہ الا اللہ پہ لگایا ہے دنیا بنانے کے لیے. یہ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے, صحابہ کا ذکر ہے, انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کو جب وظیفہ بناؤ گے تو دنیا جو ہے وہ بھی چلی جائے گی. اور اگر آپ پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 1,00,000 بار, 2,00,000 بار, 50,000 بار, 60,000, جتنا پڑھا, میں نے کیا کہا تھا, کام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. کام کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا, شافی کا موضوع یہ ہے. جب یہ اتنا جلال 1,25,000 کا جس گھر میں گرے گا, میں پڑھ رہا ہوں میرے پہ گرے گا, جو آس پاس کا نظام شیطانیت کا ہے, جب وہ جلے گا. آج 1,25,000 مکمل ہوا, وہی مارننگ شو ہے, وہی سٹار پلس ہے, وہی سلیو لیس کپڑے ہیں, وہی سود ہے, وہی حرام زدگیاں ہیں, سارے گناہ وہی ہیں. ملائکہ چلے گئے, مدد والے چلے گئے, آیت کریمہ کے خدام چلے گئے, آیت کریمہ ختم ہو گیا, چٹیاں چادراں پیک ہو گئیاں, اگر بتیاں جل گئی ہیں, جو پکایا تھا وہ کھا بھی لیا, نالیوں میں نکال بھی دیا. ہون رہ گیا صرف شیطانیت کا نظام. اب کیا رہ گیا, صرف شیطانیت کا نظام. ہون نکل کے وہاں شافی یہی کہتا ہے, تو قیامت تک اب نکل کے دکھا.
क़यामत तक का वक्त दे रहा हूं, अब तू निकल के दिखा। चिट्टियां चादरां पैक हो गई, खजूरों की गुठलियां पैक हो गई, अगरबत्तियां जल गई, जर्दा पकड़ा, कोरमा पका, वो खाया भी गया, नालियों में चला भी गया, निकाल भी दिया, कहानी खत्म हो गई। काम हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारा मौजू नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि चिट्टियां चादरां पैक करन तो बाद, अगरबत्तियां जलान तो बाद, आयत करीमा पढ़ना बंद करने के बाद क्या होता है, हमारा मौजू ये है। ये हमारा मौजू नहीं है, ये पीरों का काम है, ये दुकानदारी है सारी। हम तो कहते हैं बाद में क्या होगा। कोई एक, मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह ये मेरा बयान उन लोगों तक पहुंचा जो रूहानियत को जानते हैं, जो राह सलूक के मुसाफिर हैं, राह वलायत के मुसाफिर हैं। उनमें से कोई एक बंदा मुझे कह दे कि जब आप अपने मुर्शिद के पास मुरीद हो जाते हैं, जब वो आपको नफी अस्बात करवाता है या इसमें ज़ात करवाता है, जिंदगी भर ना आप अल्लाह अल्लाह छोड़ सकते हैं, ना नफी अस्बात छोड़ सकते हैं। ये तरीकत की नमाज है। जैसे शरीयत के अंदर आप किसी भी मकाम पे पहुंचे, आपको नमाज की माफी नहीं है। वलायत के अंदर, रूहानियत के अंदर आप किसी भी मकाम पे पहुंचे, इसमें जात और नफी अस्बात के बगैर गुजारा नहीं है। हुन इन्हों लैके आओ जरा 1.25 लाख पढ़ा, 1.25 लाख पढ़ के चादर लपेटियां, तू अपने घर तो मैं अपने घर, वो सारा निजाम तो हो गया, रोल बैक कर दिया। ए जेड़े मामे आए बैठे ने, ये जो शैतानियत का निजाम आप जिनको जलाया है आपने, ये तो जानते नहीं होना। तेरी मेरी जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल, हद 100 साल, उनका 300 साल का बच्चा होता है, उनका 300 साल का बच्चा होता है। मैं, आप हजरात को मालूम है जो यहां आते हैं, यानी जो सहाबा हैं जिन्नात, वो भी हयात है। जिन बुजुर्गों ने मुझे बेइज्जत किया था, हालांकि उनकी मोहब्बत है, लेकिन मेरी तो बेइज्जती हुई जिन्ना उस दिन है। आपको मालूम है कि वो साहब थे, उनकी बेटी की शादी थी फरवरी के आखिरी हफ्ते में। वो हमारे पास दिसंबर में आए कि जी वो मेरा काम, मैंने उन्हें दुरूद तुंजीना पढ़ने के लिए दिया, साथ को एक अमल मुझे याद नहीं, मैं दिया, मैंने कहा आप ये पढ़े, मेरा रब खैर फरमा देगा। दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, अब जाहिर है उनकी परेशानी और बढ़ गई। अब शुरू हो गया फरवरी को वो आए, लोग अभी बैठे हुए थे, अब वो बाहर रो रहे हैं, जी मेरी बेटी की शादी है, हमने वो कार्ड बांट दिए, तारीख दे दी है, और मेरे पास तो खाना देने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैंने उन्हें बुलाया अंदर, अब मैंने जो ही अंदर बुलाया तो साथ ही वो बुजुर्ग तशरीफ ले आए। अब मैंने उन्हें कहा जी आए हुए हैं, शफकत फरमाएं, बेटियों वाले हैं, बेटियां साझी होती हैं, आप इनके लिए को करें, कुछ बंदिश है जो भी है तो आप कर्म करें, खत्म कर। तो उन्होंने मुझे 2 टोक बात कही जो आज तक मेरे सीने पे लिखा हुआ, मेरे सीने पे ऐसा जख्म है कि मैं जिन्नात की दुनिया में आंखें उठा के बात करने वाला नहीं। यानी औलिया अल्लाह जिन्नात है कि बंदा उनके सामने बात नहीं कर सकता। मुझे उन्होंने कहा कि शाफी साहब माफियां आप मांगते हैं, वो क्यों नहीं मांगता जिसने गुनाह किए हैं। अब सारे लोग यहां बैठे हुए थे, बताओ मेरे पल्ले कुछ रह गया या मेरी कोई इज्जत रह गई। उन्होंने मुझे बजाय कि मेरे ताबे हैं, मेरा काम करना था, मेरे काम करना था, जो मैंने हुक्म दिया था उसकी तामील करनी थी। उन्होंने आगे से मुझे क्या बात कही कि मेरे आका आप कहते हैं कि काम कर दें, कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करना, पंजाबी होने ना तो मिठा पाया ही ना थोड़ा जिहा, तो मैं मिठा पा के फंस गया। तो मैंने कहा जी आप गलती हो गई है, तो चलो उन्होंने कोई गलती की है तो मैं माफी चाहता हूं, आप ना बड़े हैं, आप काम कर दें। अब वो सहाबा के दौर के हैं, तो लगभग उनके 1800 साल जो है वो उम्र है उनकी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे आका माफियां मांगते हैं, तो जिसने गुनाह किया है ये बात उसे क्यों नहीं कहते कि वो माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। हम पलक झपकने से पहले जो इसका मसला है, जो हम कर सकते हैं मखलूक होने के नाते, हम अभी कर देते हैं। तो जब हमने उसको कहा तो उसने इधर से सुना, इधर से निकाल दी कि सूद कैसे छोड़ दूं, दाढ़ी साफ करता हूं, दाढ़ी कैसे रख लूं, नमाज में पढ़ता नहीं तो नमाज कैसे शुरू कर लूं, घर में अल्लाह की नाफरमानी होती है वो मैं कैसे खत्म कर दूं। तो फिर मैंने कहा जी भाई अगर ये जवाब है तो ये सामने बैठे मैंने तो करना नहीं, इन्होंने करना है, फिर जवाब ही समझो।
پھر کسی اور کے پاس جاؤ، کالا چٹا نیلا پیلا کرواؤ۔ تو اللہ والو ہمارا کہنے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں اللہ والو، ان کی تو ان کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جتنا کچھ ہمیں بھی پتا ہے وہ بھی کیا ہے، جو اللہ نے دکھا دیا یا ہمارا ان کے ساتھ جو واسطہ پڑا ہم نے سمجھ لیا۔ جتنا ہم اپنی ظاہری دنیا کو جانتے اتنا ہم انہیں تو نہیں جانتے۔ اب ان کا بچہ ہے 300 سال کا، ہماری 300 سال میں 6 نسلیں یا 7 نسلیں قبرستان پہنچ جانی ہیں، قبرستان پہنچ جانی ہیں۔ تو جب ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گھر میں ناپاک ماحول میں پڑا، مسجد نہیں ناپاک ماحول میں پڑا، اس گھر میں پڑا جس گھر میں اللہ کی نافرمانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری، جس گھر میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، جس گھر میں ٹی وی چلتا ہے، جس گھر میں حرام کا پیسہ آتا ہے، اس گھر کے اندر جب آیت کریمہ پڑا، اس گھر میں تو پہلے شیاطین تھے، جب سپرے ہوا، دیکھیں گا جب آیت کریمہ کا سپرے ہوا، گناہوں کی وجہ سے شیاطین پہلے ہی وہاں کثیر تھے، جب آیت کریمہ کا سپرے ہوا تو شیاطین پھڑکے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، 5 دن پڑھ لو۔ آخر 1.25 لاکھ مکمل ہو گیا، چادریں لپیٹ دی گئی، اگربتیاں جل گئیں، لکڑ پتھر ککڑ ہضم ہو گیا، وہ سارا نظام چلا گیا۔ تو شافی کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ یہی تو کہتا ہوں، آپ ایک بندہ لے کر آؤ، میں تمہیں 50 خاندان ہر جمعرات دوں گا جنہوں نے شرائط کے بغیر وظائف کیے اور وہ اجڑ گئے۔ آخری بات، اب حضرات اپنے والدین کو ذہن میں تصور کرے، اگر زندہ ہیں تب بھی اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی باتوں کو ذرا ذہن میں لے کر آئے۔ آپ میں سے ہر ایک نے، مرد و زن ہر نے، اس سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ وہ میری بات کی تائید کریں گے، آپ نے یہ بات اپنے والد صاحب سے، اپنے دادا سے، اپنی نانی سے، کسی بھی بڑے سے ضرور سنی ہوگی، جو بھی آپ کے علاقے کے اندر بزرگ تھے، جو بھی آپ کے علاقے کے اندر بزرگ تھے، وہ جی ہمارے علاقے میں فلاں بزرگ تھے، انہوں نے دریا میں کھڑے ہو کے چلے کیے، پانی میں کھڑے ہو کے چلے کیے۔ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے، جو اللہ کے ولی تھے، جو اتنے متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کے ذکر جلالی کیا، اور 15ویں صدی کی مائیوں نے شنیل دیاں رضائیاں جو لمیاں پہ کے کیتا، ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے کیا، لیٹ کے کیا، باتیں کرتے ہوئے کیا، بازاروں میں کیا۔ وہ ولی اللہ، انہوں نے ذکر جلالی کڑے دے کے شرائط کے ساتھ راتوں کو دریاؤں میں کیا، سمندر کے کناروں میں کیا، کوئی نہر ان کے پاس تھی نہر میں جا کے کیا، کوئی کنواں تھا تو کنویں میں کیا، تاکہ اللہ کا جلال یہیں گرے، آبادی کو نقصان نہ ہو۔ وہ ولی اللہ ہو کہ رب کا جلال برداشت نہ کر سکے۔ اے ساڈیاں مائیاں سردیاں چ شنیل دیاں رضائیاں چ وڑ کے پڑھ دیاں رہیاں، لیلن دے دوٹے لے کے آیت کریمہ پڑھ دے رہیاں تے سونے دے کڑے پا کے اگے ٹی وی لا کے، ہاں جی یہ جی ثواب ہی ہے گا، تو لبو ثواب، میں اللہ معاف کرے کہہ رہا ہوں گناہ، میں کہہ رہا ہوں گناہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آیت کریمہ پڑھنا گناہ ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے، دن رات پڑھو تے انے واہ پڑھو، لیکن بعد میں رونا نہیں ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا، پھر یہ ہمیں لکھ لکھ کے بھیجنا نہیں ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ اب اللہ والو کل کی ابھی بات ہے، ایک پیر صاحب آئے ہیں، انہوں نے آگے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اور عصر کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں یعنی 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کرو۔ پیر صاحب نے یہ وظیفہ دیا ہے، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے، السلام علیکم۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس خاندان کو اجڑنے کے لیے کون بتائے گا، کون بچائے گا؟ اور یہ جس کو پیر کہہ رہے ہیں، اس کو پیر کہوں یا اس کو مرزا انجینئر کے پاس بھیجوں؟ بنتا ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرزا انجینئر کیوں؟ مجھے مرزا انجینئر کی ایک ہی بات اچھی لگی ہے، صرف میں ایک بات، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ان کے اوپر مسلط کیا ہے، اس کی یہ بات 100% حق ہے، اس بات کا میں قائل ہوں، باقی باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ اب یہ پیر ہے، گھر آیا ہے،
انہوں نے نظر و ریاض دی. کیا کہا؟ بیٹا 5 دن نماز پڑھا کرو اور 5 تسبیحاں عصر اور مغرب کے درمیان میں آیت کریمہ کی کیا کرو. نہ کوئی حصار، نہ کوئی طریقہ، نہ ان کی استعداد کو برداشت کر لیں گی، نہیں کریں گی. پھر کتنے دن پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، چاند کی کس تاریخ کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کوئی عملیات کی دنیا کی شرائط نہیں ہے. مسنون وظیفہ یہ ہے نہیں. یہ تو بعد کے لوگوں کا، جس نے بھی بنایا یا اس نے اپنا بنایا، 500 کی تعداد اس نے پتہ نہیں کیسے مقرر کی. اب اس نے کوئی شرائط نہیں بتائی، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے اور وہ چلا گیا. آپ پیچھے والے پڑھنا شروع کر دیں گے تو مجھے بتاؤ ان کو کون بچائے گا؟ تو پھر ان لوگوں کو بندہ پیر کے یا ان کی ہم عزت کریں گے جو میرے حضور کی امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، تو ہم ان کی عزت کریں گے؟ اگر اللہ والو ہم عزت کریں گے بھی تو اللہ مرزا انجینئر ایک اور پیدا کر دے گا. اللہ کی ہاں کمی ہے، اللہ ایک اور مسلط کر دے گا، اللہ ایک اور مسلط کر دے گا. پھر ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں. تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں. میں نے آیت کریمہ کا صرف بہانہ بنایا ہے، نشانہ میرا وظائف ہے. جتنے بھی وظائف ہیں، چاہے وہ جمالی ہیں چاہے وہ جلالی ہیں، خاص طور پہ جلالی وظائف ہیں، جس طرح حامیم لا یونسروں یا کہارو، پھر پانی میں پاؤں ڈبو کے 1 رات کا عمل، یہ وظائف تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو اجاڑ دیں گے. پہلی بار تمہارا کام ہوگا، تو اپنے پیر کے سامنے اڈیاں چوک کے کہے گا ہم نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا. یا تیرا پیر کیا کہے گا؟ ساری دنیا کو بتائے گا فلاں نے پڑھا تو یہ ہو گیا، فلاں نے پڑھا تو یہ ہو گیا. پیروں کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ جھوٹے خواب اور مریدوں کی باتیں. اور پیروں کے پاس ہے کیا؟ جو ان کے پاس ہے وہ تو میں بتا تو رہا ہوں کہ پیسے لے کے جیب میں ڈالا، انہوں 500 مرتبہ آیت کریمہ دے کے او گیا. اے پیروں دی اوقات رہ گئی. پہلی بار پڑھو گے تو تمہارا کام ہوگا، امکان ہے 99% کام ہوگا. اور تو اڈیاں چک چک کے کہیں گا پیر صاحب میری بھی گل سن لو، میری کارگزاری بھی سن لو، میں نے اتنا پڑھا ہو گیا. تیرا پیر اس بات کو پکڑے گا، منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائے گا. اب آگے 5000 مجمع سن رہا ہے یا میں ہی بول رہا ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں نے فلاں کو یہ وظیفہ دیا اور ایسے ہو گیا. مجھے لاکھوں لوگ الحمدللہ روزانہ سنتے ہیں تو میری بات لاکھوں تک گئی. انہوں نے وہ وظیفہ پکڑ لیا، لاکھوں نے سنا، اس میں سے 10 کو نفع ہو گیا. میں نے اپنی کرامت بنا کے ممبر پہ بیان کرنا شروع کر دوں. اب وہ ممبر پہ لے آئے گا، ممبر پہ کہے گا فلاں نے یا کہارو پڑھا اس کو یہ ہو گیا، فلاں نے یا کہارو پڑھا یہ ہو گیا. بھائی تجھے بتانے والے 10 ہیں، جو 10 لاکھ برباد ہوئے ہیں، ہم بات اس کی کرتے ہیں. تجھے بتانے والے 8-10 ہیں. باہر نکل، خانقاہ سے باہر نکل، امت میں آ. تیری حضور کی امت کیسے تڑپ رہی ہے، ان کے زخموں کے اوپر نمک تو نے چھڑکا ہے شرائط کے بغیر وظائف دے دے کے. ان یوٹیوبرز عامل نے، موٹیویشنل سپیکرز نے جب اللہ والو یہ وظائف امت کے اندر ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہیں، نہ شرائط نہ کوئی علم. میں اللہ والو اس حد تک پریشان ہوتا ہوں. آپ آپس میں بیٹھے ہیں، دیندار طبقہ ہے. ابھی میں یہاں آپ کو بلا لوں یہاں پہ اپنی جگہ پہ کیمرے کے سامنے، تو میں 10 لوگوں سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ بتاؤ. اگر 9 لوگ جو ہے وہ وضو کا طریقہ صحیح بتا دیں تو جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں. 10 میں سے 9 لوگ، اللہ والو 10 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ اس کو وضو کا صحیح طریقہ آتا ہوگا. 10 میں، اور کرتے ہیں 10 کے 10 کرتے. جب امت کے ہاں دین کا یہ عالم ہو گیا ہے، ان کو وضو کے فرائض پتہ نہیں. اور میں اگر مزید آپ کو بے نقاب کروں تو میں آپ سے ابھی پوچھ لوں کہ نماز کی شرائط کتنی ہے اور نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں. ابھی سارا دین کھل کے سامنے آ جائے. اور یہ بات تو اللہ والو بڑے دور کی ہے. میں اتنا سوال کر لوں کہ غسل کے فرض کتنے ہیں اور وضو کے فرض کتنے ہیں، میرے کملی والے کا دین جو بے یار و مددگار ہو گیا سارا کھل کے سامنے آ جائے گا. ان لوگوں کو وظائف دے رہے، یہ تو خواص کا میدان ہے، یہ خواص کا میدان ہے. عوام کے لیے تسبیح فاطمہ ہے، مسنون دعائیں ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کر لی، الحمدللہ کی تسبیح کر لی، اللہ اکبر کی تسبیح کر لی، درود پاک کی تسبیح کر لی، استغفار کی تسبیح کر لی. یہ عوام کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے.
یہ چلے کرنا، سوا سوا لاکھ پڑھنا، اللہ والو یہ تو خواص کا کام ہے، اور خواص کے لیے پھر میں نے کیا کہا ہے، شرائط ہوتی ہیں، استاد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اور آج کے دور میں پھر بھی کامیابی نہیں ہے، آج کے دور میں پھر بھی کامیابی نہیں ہے۔ میں اگر آپ کہیں تو میں ایک بات اور سنا دوں، میں نے آخری فکرہ کیا بولا ہے کہ آج کے دور میں کامیابی نہیں ہے۔ آج کے دور کی بزرگی سننی ہے آپ نے، ایک میں نے بزرگی ابھی آپ کو سنائی ہے کہ وہ پیر صاحب آئے ہیں، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے، تو روپیہ 500 مرتبہ پڑھنے کا آیت کریمہ بتا کے 5 تسبیحیں بتا کے آؤ گے انہیں، یہ بزرگی۔ ایک اور سن لو، مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہوا، مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہوا نا، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے، خودکشی کی، اس کے اوپر کیسے پردہ ڈالا گیا؟ اس مسلک کا کوئی مولوی بولا کہ یہ خودکشی ہے؟ اللہ والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تیرا میرا بیٹا، تیری میری اولاد یہ حرکت کر بیٹھتی تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا۔ یہ ہیں تیرے پیشوا، یہ ہیں تیرے پیشوا، ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے وہ ہر ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ ایک الگ جگہ ہے، میں آپ کو اصلیت بتا رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے یہی حرکت تیری میری اولاد نے کی ہوتی، ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا، ہمیں کہتے یہ حرام موت مڑا ہے۔ کون سی موت مڑا ہے؟ حرام موت مڑا ہے، یہ جہنمی ہے۔ لیکن اپنی اولاد کو جنتی ثابت کرنے کے لیے منبر رسول استعمال ہو گیا۔ پھر ایک بدبخت کا خواب بھی آ گیا، ایک بدبخت کا خواب بھی آ گیا۔ خواب کیا آیا؟ ایک صاحب ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ جنت میں دیکھا ہے۔ تم تو کہتے ہو نبی کچھ کر نہیں سکتا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، تو نبی جنت کنج پہنچ گیا؟ نبی کو تو قبر میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب نبی کا اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے، نبی کا علم غیب ہی نہیں ہے، تم مانتے بھی نہیں ہو، تو تیرے پتروا سے نبی جنت میں کیسے چلا گیا؟ ہم کہیں کہ ہماری محفل میں حضور روحانی طور پہ آئے تو کہیں جائے، وہ تو قبر چ نے جیرا مر جبے وہ کہیں جا سکتا ہے۔ تو جب اپنی باری آئی تو تیرا نبی جنت میں بھی چلا گیا، اور ساتھ صاحبزادہ بھی پھر رہا ہے۔ پھر دیکھیں گپ کے اوپر گپ دیکھیں، آپ ذرا صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پیشواؤں کا معیار کیا ہے، لیول کیا ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ مرزا انجینئر مسلط کیوں ہوا ہے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ خواب آیا ہے، اب بزرگ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے۔ منبر رسول جھوٹی کرامتیں قصے کہانیاں سنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے بزرگ جی؟ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ قاری فرحان صاحب، قاری مرتد، 3-4 حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے ہم بھی ہیں۔ آپ اتنا کہتے جائے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور آپ 1 منٹ میں کتنی بار کہیں؟ 60 بار۔ 1 منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا جاگتے رہیے گا، 1 منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ 60 بار۔ 1 سیکنڈ میں آپ کہیں 60 بار، تو گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 60۔ تو یعنی اگر آپ سانس بھی بند نہ کریں، آپ کو جس طرح چائنا کی گڑیا کو چابی دے دی جاتی ہے، آپ کو چابی دے دی جائے، اور آپ اللہم صلی علی محمد، 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 ایسے بھی چلے تو 1 منٹ میں کتنی بار پڑھیں گے؟ 3600 مرتبہ۔ 3600 مرتبہ، تو 3600 مرتبہ کو ضرب دو 24 کے ساتھ، وہ کچھ 86,400,000 گھنٹے کے قریب، 400 بار کے قریب آئے گا۔ ضرب دو جی، 86,400,000 کے قریب آئے گا۔ یہ جڑا باقی رہ گیا ہے 14,000، وہ کنے پڑے اسی؟ سمجھ آ گئی کس طرح پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ 1 سیکنڈ میں بھی پڑھو گے، اور سب سے چھوٹا درود پاک، یہ بھی نہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا آیا جی؟ 86۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں ہم ایف ایس سی میں بی ایس سی میں پڑھتے رہے، مجھے آ رہا تھا ذہن میں، لیکن مجھے تھا کہ میں ممبر پہ بول رہا ہوں غلط نہ بول جاؤں۔ 86,400۔
यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 को आप ज़रब देंगे 60 मिनटों के साथ, 3600 हो गया। 3600 को ज़रब देंगे 24 के साथ तो 86,400। मान लिया जी पीर कोई अलहदा वर्जन सी, कोई अलहदा ही वो कोई कापी थी बनाई अल्लाह ने अलहदा, मान लिया, क्योंकि पीर है, बड़े लोगों के पीर भी वड्डे ही होंगे ने, असी छोटे कमी कमीने, साडा माल भी हो जाए होना, साडी गल भी हो जानी, वड्डे लोग पीर भी वड्डे मान लेने हैं कि उनके पास कोई अलहदा डिवाइस लगाई थी, वो पढ़ते गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और आगे से पूछ रहे हैं दरूद कौन से पढ़ते हैं, तो उन्हें अड्डियां जोड़ के कहना दूध खिजरी पढ़ने हैं। तो दूध खिजरी जो है वो 1 सेकंड में मुमकिन ही नहीं पढ़ा जाएगा। अब 1 मिनट में 60 और 1 घंटे में 3600 और 24 घंटों में 86,400। मैं सिर्फ हिसाब मांग रहा हूं, बाकी 14,000 किन्ने पड़िया, मैनू जरा हिसाब दे दो। नहीं चलो जी, कोई होगी उनके अंदर और डिवाइस भी लगी हुई, उन्होंने जी लाख पढ़ लिया। मुझे ये बताओ, जो बंदा यूं पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, उसने नमाजें किस वक्त पढ़ी? रोटी टुकर केड़े वेले कीता उन्हें? जिस तरह के लोग ये होते हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो तो रोड़ा लैके 3-3 घंटे इस्तंजा करते रहते हैं। वो जो वॉशरूम में टाइम लगाया वो किसने लगाया? बीवी बच्चों को जो टाइम दिया वो कहां गया? जो वो 8 घंटे 7 घंटे सोया वो कहां गया? तो बाकी तो बचे 6-7 घंटे। हल्ला वालों, ये लॉलीपॉप उसको दो जिसने अपनी जवानी इस रस्ते में ना लगाई हो। हमने 1.25 करोड़ की ज़कातें दी हैं, हमें तो यह भी पता है कि 1 कदम उठाएं तो कितना पड़ा जाता है, 1 कदम उठाएं तो कितना पड़ा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि सूरत इखलास कितनी बार पढ़ी जाती है 1 मिनट में। मैं आपको बताता हूं कि सूरत मुज़म्मिल कितनी बार पढ़ी जाती है 1 घंटे के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि आयतल कुर्सी कितनी बार पढ़ी जाती है 1 घंटे में। जिन जिन रियासतों को मैंने किया है, वज़ाइफ को मैंने किया है, मैं आपको अपनी चाल के मुताबिक भी बताऊंगा कि जब ये ख़त्म होगा हम इतने किलोमीटर पैदल सफ़र कर चुके होंगे। मैं निशानियां लगा के भी बताऊंगा, जब हम चलते हुए यहां पहुंचेंगे हमारी तादाद इतनी हो चुकेगी हमें हाथ में काउंटर तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है। यहां बैठ के जिक्र कर रहा हूंगा, कोई टाइम कोई चीज जरूरत नहीं है। जब वो मुकम्मल होगा मैं आपको टाइम बता दूंगा कि अब इतने बज के इतने मिनट हो गए। असी को किताबें पढ़ के बैठे हैं या आगे हमने किताबें रखी हुई हैं? थोड़ा वालों, मैंने ये सिर्फ बात आपको इसलिए समझाई है कि किसी दे आसरे ते ना रहना, अपने घर का आप ख्याल रखना, अपने ईमान का आप ख्याल रखो। तुम्हारे पेशवाओं का ये हाल है, लाखों नहीं करोड़ों के पेशवा हैं, करोड़ों के पेशवा हैं, उनका ये आलम है। तो जिनका हम रो रहे हैं वो तो यूट्यूबर्स हैं, वो तो बेचारे यूट्यूबर्स हैं। उन्होंने तो रोटी नो सन लाई, चलो कोई कहीं से $2 कमा लेंगे, चैनल चल पड़ेगा। ये पेशवा हैं, इनका ये आलम है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं, जो करामत बयान करने लगा हूं, ये बनती भी है कि नहीं बनती, ये बात बनती भी है कि नहीं बनती। फिर ये है, वो कहानी तो कहानी होती है ना, वो कहानी पूरी ना हुई, वो मेरे जे होंदा ते बंदा ही मार देंदा। कहते एक बुजुर्ग थे, वो मरे बंदे की गल सुनांदे तो कोई सबूत ना रहता, बंदा भी जिंदा है। अब उस बंदे को मिंबर पे ले आओ, आ भाई पढ़, आ भाई पढ़। अगे हुंदा मेरे जैसा को शाफी, मैंने पहला क्या कहना था, हर दुरूदे पाक के ऊपर ₹1, तू पढ़ता जा तो रुपए उठाता जा। शाम को यानी 24 घंटे के बाद लाख हो जाएगा तो तेरा ₹1,00,000 हो जाएगा। और अगर ना पढ़ सका तो जितने उठाए हर एक के साथ 1,00,000 वापस करना पड़ेगा इंशाअल्लाह अल अजीज। दोती गिल्ली थी, वैसी दोती गिल्ली हो जाएगी उससे पहले। वो हमारे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह है ना, तो जब आप ज़ाहरी हयात में मौजूद थे तो किसी ने आपकी सखावत के बारे में सुना, तो उसने कहा, नजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए उसने कहा, हज़रत शेख मैंने आपकी सखावत के बारे में सुना है, आप तो बड़े लजपाल हैं, तो हर नबी के नाम पे सखावत करें, फिर हर नबी के नाम पे सखावत करें। और शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई एक छोटा जा शाफी बैठा सी,
मैं शाफी से मुराद ले रहा हूं शरारती। वो छोटा जिहा शाफी बैठा सी, उसने कहा कि ये मेरे पीर साहब की मासूमियत से जो है नुकसान फ़ायदा उठाना चाह रहा है, उनको नुकसान देना चाह रहा है कि भाई हर अशरफी जो है वो नाम पे देंगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना शीस अलैहिस्सलाम, तो वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम कितने हैं, कमो पे 1.25 लाख। तो मैं ये बोलता जाऊंगा तो उन्होंने कहा जी आप करें कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पे खैरात करें। वो जो पीछे शाफी बैठा सी ना, उन्होंने कहा इधर आ मैं कर रहा हूं, इधर आ मैं करता हूं। उसका घर था यहां अंदर हुसैना गई, यानी अंदरून शहर जो है, इधर था घर। वो ले गया अपने कमरे में बिठाया, जो उनका उस वक्त जमाने में ड्राइंग रूम होता होगा या जो भी होगा, बैठक होगी, उसमें बिठाया। अब वो जो पैसों की थैली थी ना, वो ले आया, उसको खोल के सामने रख दिया। अब जो बंदा भी हो फराडिया, सामने इतनी सारी अशरफियां भी पड़ी हों, अब मुझे जरा सोचो उसके मुंह में पानी कितना आता होगा। उसने कहा देखे मेरे लजपाल, मेरे मुर्शद को आपने कहा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम की खैरात करो, तू ऐसे कर नबी का नाम लेता जा, एक एक अशरफी उठाता जा। माशाल्लाह दूसरे तो तीसरे नबी का नाम नहीं आया, बस सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो ठक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 4 अशरफियां मिली तो उन्होंने उनके हाथ में पकड़ाई, बाकी उठा के अलमारी में रखी। जब वो जाने लगा कहना इन्ना पेंडा भी कीता है ते एवं ही मंग लेंदे ते इन्नियां तो उत्थे भी मिल जानियां सन। जलील भी होए हैं घर आ गए, तेरे को इन्ना माल पिया है तो कोई और दे दे। उसने कहा नहीं भाई बात नबी की हुई है, नबियों के नाम सुनाता जा, मैं हर नबी के नाम पे एक अशरफी जो है, एक दिरहम जो है तुझे देता जाऊंगा। तो मैंने बताया ना मोटे मोटे जो 4 नाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो गल खत्म। तो जब 4 अशरफियां टोटल मिली तो कहने लगा झूठ भी बोले, पेंडा भी कीता, बेइज्जत भी हुए, तो जाके उंजी मांग लेंदे ते इन्नियां तो उत्थे भी मिल जानियां सन। तो अल्लाह वालों झूठ झूठ होता है, जैसे भी आप घड़ ले। अब वो बंदा जिंदा है, उस जिंदा बंदे को सामने बैठाओ, उसे को पढ़ा दुरूद पाक, और हर दुरूद पढ़ने पे 1 रुपया, शाम को लाख हो जाएगा तेरा, लाख रुपया मैं देता हूं, मैं देता हूं। और जहां जाके तो रुक गया, 24 घंटे खत्म हो गए, फिर हर रुपए के साथ लाख रुपया वापस देना पड़ेगा। मैं देखता हूं वो आता है, उसको ख्वाब आइंदा आता है। फिर इसी तरह एक और बदबख्त पीर है उन्हीं के मसलक का, उसने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे मंसूब एक बेशरम औरत है, वो ख्वाब सुनारी, उसका ख्वाब लगाया हुआ है। अल्लाह वालों जब मेरे हजूर की उम्मत इस हद तक पहुंच जाएगी, अल्लाह वालों यही समझाता हूं कि जो अल्लाह वाले हैं उनके साथ जुड़ के रहो और अपनी आंखें भी खुली रखो, अकीदत में अंधे ना हो जाओ, अकीदत रखो, एक दर्जे की रखो। अगर वो भी डावाडोल होने लगे उनकी भी इस्लाह करो, वो इंसान है, वो फरिश्ते नहीं है। ये मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये फरिश्ते नहीं है, आंखें खुली रखो। कहते हैं वो तो ऐसी मुत्तकी हस्ती है, हमारे बुजुर्ग ऐसी मुत्तकी हस्तियां हैं, वो वजू करें तो पानी के कतरे गिरें तो अल्लाह उनके पानी के कतरों से फरिश्ते पैदा करता है। तक हुस्न जन देखो, अकीदत देखो, यही अकीदत तुम्हें पकड़वा देगी। कल क़यामत के दिन मेरे रब ने पकड़ लिया कि मेरे बंदे के ऊपर तेरा इतना एतकाद था, इतना यकीन था कि जो उसने गलत भी कहा तूने सही माना, फिर जिसने इस्लाह करने की कोशिश भी की तूने उसको भी गलत माना। तू इस हद तक था, मैंने तुझे 700 बार कहा व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। मैं नमाज का बार बार कुरान में 700 बार कहता रहा, मेरी बात का तुझे यकीन ना आया, तूने मुझे अपने पीर से, अपने मौलवी से भी माज़अल्लाह हकीर समझा। यही अकीदत पकड़वाने का जरिया बन जाएगी। उलमा से, मशाइख से जहां जहां आप जुड़े हैं, अकीदत रखो पर अखां खुलियां रखो। जागदे रहना, साडे ते ना रहना, जागदे रहना, साडे ते ना रहना। असी जेहो जे हैं तो दस दिता है, हम जैसे हैं हमने बता दिया है। वड्डियां दा मर जावे ते शहीद है, छोटियां दा मर जाए ते हराम है, छोटियां दा मर जाए ते हराम है। गांव का मौलवी जनाजा ना पढ़ाता, गांव का मौलवी जनाजा ना पढ़ाता।
حالانکہ اس مولوی کو پتا بھی ہوتا ہے میں نے جنازہ نہ پڑھایا تو میں گاؤں میں رہ نہیں سکوں گا، وہ بھی جنازہ نہ پڑھا تھا۔ تو اللہ وہ جو ہو گیا، ایسے کاموں پہ بڑا پن یہ تھا، جو ہو گیا دعا کرتے، سب کو دعا کے لیے کہتے، اور ہم ابھی بھی دعا کرتے اللہ اس بچے کے لیے آگے آسانیاں کرے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ معاف کر دے، اللہ جنت الفردوس دے، اس لیے کیا مشکل ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ کہانیاں گھڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ یہ میں نے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ نہ مولویاں تے رہنا تے نہ پیراں تے رہنا، اکھاں کھلیاں رکھنا، ساڑھے تے آسرا نہیں کرنا، جاگ دے رہنا، جاگ دے رہنا۔ گھر میں خود دین سیکھو، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کے رہو، اپنی نسبت کے اوپر پہرا دو، اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہوں، جاگ دے رہنا۔ یہ دور آنکھیں بند کر کے چلنے والا، اندھی تقلید والا نہیں ہے۔ میں نے بغیر کسی فرقہ واریت کے یا تعصب کے یا نفرت کے، میں نے نام لیے بغیر آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھائے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، ساڈے تے نہ رہنا، ساڈے تے نہ رہنا۔ اس لیے اللہ والو میرے 15 سال کے بیانات سن لو، جو آج تک سوشل میڈیا پہ بھی گئے ہیں وہ سن لو۔ کبھی میں نے کہا ہو کہ میرے غلام بن جو، میرے مرشد کا غلام بن جو، ہم تو بات ہی غلامی رسول کی کرتے ہیں، ہم تو بات ہی حضور کی کرتے ہیں کہ یہ زمانہ غلام بننے والا نہیں ہے۔ بس غلاموں کو استاد سمجھ کے، جو غلام حضور کے ان کو استاد سمجھ کے چلتے رہو، ان کا احترام کرو، ادب کرو، سیکھو، لیکن جاگ دے رہنا، جاگ دے رہنا، بس نہ ساڈے تے رہنا تے نہ اینا تے رہنا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان پہ نہ رہنا، ہمارے پہ رہنا، میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ساڈے تے نہ رہنا۔ یہ دور جو ہے بس یہی سمجھو، یہ جو کچھ آگے نظر آ رہا ہے نا، بس یہی کچھ ہے، یہی کچھ ہے، اندر کوئی شے نہیں ہے، اندر کوئی شے نہیں۔ اندر کچھ ہوتا تو میرے حضور کی امت یوں اجڑ جاتی رجت کے اندر، غلط وظائف پڑھ پڑھ کے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی عالم دین آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ علماء کو خود پتہ نہیں ہے۔ اس جمعرات کو دیکھ لیں عالم دین کیا رو رہا تھا، اسی جمعرات کی بات ہے نا، آپ موجود تھے۔ 25 سال عالم دین ہے، درس نظامی کیا ہے، اپنا مدرسہ، مسند پہ بیٹھ کے، منبر رسول پہ بیٹھ کے رشد و ہدایت کا کام کرنے والا، جب وہ پیروں کے کہنے پہ وظائف کی دنیا میں آیا، اللہ والوں اس کے 25 سال برباد ہو گئے ہیں۔ پھر سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگوں کے پاس جا کے مرید ہوا، انہوں نے کہا چلو قادریوں کے سلسلے میں مرید ہوا ہوں تو مجھے رستے پہ چلائیں گے، انہوں نے پھر وظائف پہ لگا دیا، پہلے وظائف سے اجڑا پھر وظائف پہ لگا دیا۔ پھر کیا ہوا، انی کنت من الظالمین، گل اوتھے جا کے ختم ہوئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ جب اپنی غلطیوں کا مولانا صاحب نے اعتراف کر لیا، رو رو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پہ تلاش چینل مل گیا، میں نے آپ کے بیانات سنے، مجھے اپنی کہانی سمجھ آئی۔ اب وہ اللہ والوں میں سامنے بیٹھا ہوں، دیوبند مسلک کا وہ عالم ہے، انہوں سمجھ نہیں آندی پئی کہ میں کتھوں چما تو کتھوں چھڈا۔ میں پاؤں پیچھے کرتا ہوں تو وہ پاؤں پکڑ لیتا ہے، میں پاؤں پیچھے کرتا ہوں پھر پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ کون؟ دیوبندی۔ کافر بھی نہیں ہویا، مشرک بھی نہیں ہویا، بدعتی بھی نہیں ہویا، میری چمیاں بھی لے گیا، چوم بھی گیا، سارا کچھ کر گیا ہے۔ یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں چھوڑوں اور کہاں چوموں، کہ اس بندے نے مجھے رستہ دکھایا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو 25 سال زندگی کے تباہ ہو گئے۔ پھر میں نے جو اس کو توجہ کی ہے، اس کا جو حال ہوا تھا وہ میں بتانا نہیں چاہتا، تو آپ سوشل میڈیا والے سن کے پریشان ہوں گے۔ بس وہ مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ سونا جو ہے اس کے لیے بھی رستے نکالے، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی وہ نکلے ہیں، وہ عالم جو ہے وہ نکلے ہیں تو عالمہ آ گئی۔ ٹوکن نمبر 2 پہ میں نے فیصل آباد سے درس نظامی کی ہے، 6 سال سے پڑھا رہی ہوں، آگے رجت میں آ گئی۔ جب ان کو ہی نہیں پتا تھا انہوں نے پیروں کو کیا ٹھیک کرنا تھا، تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دی ہیں، آج رکھ دی ہیں کہ ساڈے تے نہیں رہنا، ساڈے تے، میں ساڈا مطلب کہ میرے پہ بھی نہیں رہنا، بھروسہ اللہ اس کے رسول پہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ کرنا ہے۔ جو اللہ رسول کی بات سناتا ہے اس شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو بس۔ دیکھیں میں نقشبندی پہلے نہیں ہوں، میں پہلے قادری ہوں، تو میں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کو کیوں پسند کرتا ہوں؟ مکتوبات ربانی کی وجہ سے۔
تو میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو پہلے دعا دیتا ہوں، پھر ان کا ذکر کرتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کہ اللہ ان کی تربت کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے 450 سال پہلے یہ بات کہہ دی. چاہے خواب ہو، چاہے کوئی کشفی کیفیت ہو، چاہے کوئی قلبی واردات ہو، کوئی قصہ کہانی ہو، پہلے شریعت ہوگی، اس پہ ہم پرکھیں گے، پھر آگے چلیں گے. اللہ والو، اگر مجدد رفسانی کی اس تعلیم کو سامنے رکھا ہوتا، اس تعلیم کو سامنے رکھا ہوتا، جب ان مولانا صاحب کے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، کوئی تو شافی ہوتا، کوئی تو غیرت کھا کے اڑتا کہ مولانا صاحب اولاد سب کی پیاری ہوتی ہے لیکن ریڈ لائن کراس نہیں کریں. باپ باپ ہوتا ہے، غم غم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہے تو آپ کا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مولانا صاحب ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. اب یہ بات شریعت سے باہر جا رہی ہے، یہ شریعت نہیں ہے جو آپ سنا رہے ہیں، یہ آپ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی شان بیان کر رہے ہیں. تو اللہ جب اولیاء اللہ کو آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، تو میں بھی بول رہا ہوں گا تو آپ مجھے روکیں گے کہ نہیں حضرت صاحب یہ بات شریعت کے خلاف ہے. تو میں نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا اور سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ ساڑھے تے نہیں رہنا، جاگتے رہنا ہے. اور وظیفے پڑھنے ہیں آج کے دور میں تو شرائط کے ساتھ پڑھنے ہیں، نہیں تو جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کے دیے پہ راضی ہو جو، ورنہ اللہ تانوں ٹنگ دے گا، ایسا ٹنگے گا کہ تمہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. اور میری باتوں پہ نہیں یقین تو جو رجت کے مریض ہر جمعرات کو آتے ہیں، ان کی درد بھری کہانیاں، ان کی سسکیاں، ان کی ہچکیاں سن لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. آج ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا. تو اللہ میری بھی آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. جو میں نے گزارشات کی اللہ رب العزت ان کے صدقے ہدایت کے رستے کھولے. جو پیشواؤں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں ان کی محبت میں، عقیدت میں، اللہ ان کی محبت اور عقیدت کو قائم رکھے، لیکن اللہ ان کو آنکھ بھی دے کہ وہ جاگتے رہیں، کہ وہ جاگتے رہے. کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر ان پیشواؤں کی حقیقت کو کھول دیا ہے کہ یہ اندر سے کوئی شے نہیں ہے. تو کہیں یہ معصوم لوگ اپنے پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے لگ کے ایمان نہ دے بیٹھے. کل تک قرآن خوانی بدعت تھی، آج جائز ہو گئی ہے. آخری خبریں آنے تک یہ اتنا ہی تھا. آئندہ کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. اللہ ہماری اس کوشش کو، ہمت کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ اس کوشش کے صدقے ہدایت کے رستے کھول لے. اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو پیشوا ہمیں لے کے چل رہے ہیں اللہ انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.